نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن رضی اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا نے دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا اور قلباً تعبد اپنی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم اللہ پاک دا آخری کلام ہے، یہ آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے کہ جتے عمل کر کے انسان ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی ہر طرح دیاں ہر شعبے کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اس واسطے شیطان اور شیطان دے پجاری اسلام دشمن قوتاں قرآن دے مخالف ہے اور انسانیت نو گمراہ کرنے واسطے عجیب و غریب طریقے نہ اپنائے نے تاکہ انسان جڑا قرآن حکیم تو ہٹ جائے، تو قرآن حکیم دا وہی عمل قابل قبول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کیتا جائے، یعنی قرآن و سنت ہی آئین حیات ہے جڑا انسان نو ہر طرح دی کامیابیاں دلا سکتا ہے اور اے اوتے چل کے ہی انسان اپنے اندر نورانی کر سکتا ہے اور باطن چ یہ روح جسم چ نکل کے پرواز کر کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے اور حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے۔ یہ واحد ذریعہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس واسطے قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 185ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ جہدے وچ قرآن اتاریا گیا جڑا لوکاں واسطے ہدایت ہے اور رہنمائی اور جہدے وچ رہنمائی کرن والیاں اور امتیاز کرن والیاں واضح نشانیاں موجود ہیں، یعنی حق و باطل دے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں، امتیاز کردا ہے۔ قرآن دسدا سچ کیا تے جھوٹ کیا، حق کیا تے باطل کیا، سیدھا رستہ کیڑا ہے، رحمانی اور شیطانی رستہ کیڑا ہے۔ تو قرآن دا رستہ ہی سیدھا ہے، جنہیں بھی قرآن تے عمل کیتا دونوں جہاناں کامیاب ہویا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب لکھ دے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن آدمی تا ہر کم دے وچ اپنے آپ تے عتاب کردا ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب لکھیا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اللہ سونے اپنے بندے تے رحم فرمائے جڑا اپنے آپ نو یہ کہے کیا تو ایدہ نہیں کیتا، کیا تو ویسا نہیں کیتا، اس طرح دیاں گلاں کرے اور اپنے آپ نو مذمت کرے، پھر انہوں لگام دے اور انہوں قرآن حکیم دا پابند بنائے، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ دا قائد ہے۔ یہ نفس دے ہوتے عطاب دا طریقہ آیا اور اسے مکاشفۃ القلوب جدر لکھیا کہ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ متقی آدمی اپنے نفس دا ایک ظالم بادشاہ اور کنجوس شریک تو زیادہ شدید محاسبہ کردا ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب لکھیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں قرآن مجید پڑھیا پھر اے رائے رکھی کہ کسی دوسرے کو نو میرے تو زیادہ عطا ہویا تے انہیں اللہ سونے دی عظمت نو کم درجہ دیتا،
پھر اسے مکاشفۃ القلوب چ حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سونے دے نزدیک قرآن حکیم تو ود کے کوئی بہتر سفارش نہیں۔ پھر اگے اسے مکاشفۃ القلوب چ حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت دی افضل ترین عبادت قرآن حکیم دی تلاوت اور موت نو یاد رکھنا ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب چ حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا نا اداں ہی دلاں نو زنگ لگ جاندا ہے۔ تے عرض کیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کداں صاف ہوئے گا؟ تے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید اور موت نو یاد کرنا۔ تے اسے مکاشفۃ القلوب چ لکھیا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن دا علم رکھن والا اسلام دا پرچم پھڑن والے طرح ہے۔ اس لئے وہ واسطے مناسب نہیں کہ جڑا یہ نال کھیل کرے تو وہ یہ نال کھیل کرے، جڑا اس تو غافل ہے یہ وہ نال غافل ہے، وہ غافل ہوگے، اور جڑا یہ نال بےہودہ کلامی کرے یہ بھی وہ نال بےہودہ کلامی کرے۔ پھر اگے حدیث پاک اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سونا جہدے تے بھلائی دا ارادہ فرماوندا جہدے واسطے انہوں دین دی سمجھ عطا کردا اور دل دے وچ بھلائی القا کردا، جنہیں انہوں قرآن و سنت دے پاسے اللہ سونا عمل دے پاسے لاؤندا۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب چ حدیث لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت دی ہلاکت دو گلاں نال ہے، علم چھڑ دینا تے مال جمع کرن نال۔ یعنی قرآن و سنت نوں چھڑ کے مال جمع کرن دے پیچھے لگدے نے جڑے چاہیے ساری اس سارے اقوالاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ شیطانی نصاباں پروگراماں طریقیاں تو الگ ہو گئے قرآن و سنت دے مطابق عمل کریے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شکل خلق چ نکل کے قلباً شکل مولا چ لگے رہیے، تصحیح القدہ علماء و مشائخ کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کریے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اور قلباً ذات مولا سے ڈبے رہیے تاکہ سانو دیدار مولا دی نعمت حاصل ہوئے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ دی پاک بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے اور اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، عاجز ہے مسکین ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان اور انسانیت دشمنہ اسلام پاکستان دے مخالفاں دین و ایمان فروشاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔